بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العظيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيقعد ويقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقتص ما عليه من الخطايا أخذ من خطاياهم فطرح عليه ثم طرح في النار أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین اکرام، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، دنیا میں انسان کے کامیابی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ آدمی کے اندر آخرت کا استحضار ہو، یعنی آخرت کا یقین ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو پیشی ہونے والی ہے اس کا یقین ہو. جب اس کا یقین ہوگا تو آدمی ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے بچے گا. اگر اللہ کے سامنے پیشی ہونے کا یقین نہیں ہے اور اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا استحضار نہیں ہے تو آدمی کو بڑے بڑے گناہ کرنا بھی آسان ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو کوئی دنیا کی زندگی کو اختیار کیا، سرکش ہو گیا، سرکش ہو کر دنیا کی زندگی کو اختیار کیا، حلال حرام کی تمیز نہیں کیا، ظلم کرتا رہا، لوگوں کا مال کھاتا رہا اور جھوٹ بولتا رہا، رشوت لیتا رہا، یہ تمام چیزیں جو بھی گناہوں کے اسباب ہیں ان کو اختیار کرتا رہا، تو اللہ فرما رہے ہیں فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. وہی بات میں اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کسی نے اللہ کو ڈرا، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَن خَافَ، اللہ فرماتے ہیں جو کوئی ڈرا، اللہ سے ڈرا، فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، پھر اللہ کے سامنے جانا ہے، کھڑنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے. تو معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر رہنے نہ رہنے میں جنت جہنم کا فیصلہ ہے. اسی کے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا اتدرون من المفلس، اللہ کے نبی نے پوچھا تم کو معلوم ہے محتاج کون ہے، غریب کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا جیسے آج کسی آدمی کو پوچھے غریب کون ہے تو کیا بولیں گے؟ جس کے پاس کار نہ ہو، جس کے پاس خاص گھر نہ ہو، جس کے پاس بینک بیلنس نہ ہو، جس کے پاس پراپرٹی نہ ہو، جس کے پاس فلیٹس نہ ہو، ایسے آدمی کو ہم غریب بولتے ہیں. تو صحابہ نے بھی یہی کہا کہ اللہ کے نبی من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس نہ درہم ہو، نہ دنانیر ہو، نہ اس کے پاس کوئی ساز و سامان ہو، اس آدمی کو ہم غریب سمجھتے ہیں، اس آدمی کو ہم محتاج سمجھتے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا المفلس من امتی، میری امت کا سب سے بڑا محتاج، میری امت کا سب سے بڑا غریب آدمی کون ہے؟ من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن جو آدمی ڈھیر سارے نمازوں کو لے کر آئے گا، زکوٰۃ کا بہت زیادہ ثواب لے کر آئے گا، بہت سارے روزوں کا ثواب لے کر آئے گا. اب صحابہ تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہوئے ہوں گے، یہ آدمی کیسے غریب ہوگا؟ اتنی زیادہ نمازیں بھی لے کر آ رہا ہے، زکوٰۃ کا ثواب بھی لے کر آ رہا ہے، روزوں کا ثواب بھی لے کر آ رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی سو غریب بول رہے ہیں، محتاج بول رہے ہیں. تو اللہ کے نبی نے آگے فرمایا وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، اب یہ آدمی اتنا ثواب لے کر آ رہا ہے،
اس کے ساتھ ساتھ وہ آدمی بھی آ رہا ہے جس کو اس نے دنیا میں گالیاں دیا ہوگا، وہ بھی ساتھ میں آ رہا ہے. وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا، اور دنیا میں جس پر اس نے تہمت لگائی ہوگی، جھوٹی جھوٹی تہمتیں لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، وہ آدمی بھی ساتھ میں آئے گا. وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، اور جن لوگوں کا ناحق مال کھایا ہوگا وہ آدمی بھی آئے گا. دیکھیے ذاتی اعتبار سے کسی آدمی کا مال کھا لیا، میرا مال کوئی آدمی کھا لیا، میں معاف کرنے سے وہ معاف ہو جائے گا. اجتماعی طور پر جو مال جمع ہوتا ہے جیسے مدارس کا، مساجد کا، بیت المال کا، یہ اجتماعی طور پر ہے. ذمہ داران اگر معاف کرائیں گے تو وہ معاف نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا مال نہیں ہے. وہ کس کا مال ہے؟ وہ اللہ کا مال ہے. جب کوئی آدمی صدقہ، خیرات، زکوٰۃ کی نیت سے کوئی مال دیتا ہے، وہ مال مستحق کے پاس جانے سے پہلے اللہ کے پاس جاتا ہے، اللہ کے پاس قبول ہو جاتا ہے وہ مال. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ اللہ کے فرما رہے ہیں وہ آدمی بھی آئے گا جن کا یہ مال کھایا ہوگا، وہ بھی آئے گا. اور پھر کون آئے گا؟ وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، ناحق کسی کو دنیا میں قتل کیا ہوگا، کسی کی جان لے لی ہوگی، وہ آدمی بھی ساتھ میں آئے گا. اور پھر آخر میں اللہ نے فرمایا وَضَرَبَ هَذَا، جس آدمی کو مارا ہوگا، طاقت آدمی کی طاقت زیادہ ہے، آدمی کا پیسہ زیادہ ہے، پاور زیادہ ہے، اور مظلوموں کو مار رہا ہے، ان پر ظلم کر رہا ہے، وہ لوگ بھی آئیں گے. اب کیا ہوگا؟ یہ اتنی زکوٰۃ، اتنے مال، اتنے روزے، اتنے زکوٰۃ کا ثواب لے کر آیا اور یہ لوگ بھی آئے. ابھی اللہ کے سامنے ایک طرف حقوق لینے والے کھڑے ہیں اور یہ آدمی اتنے ثواب لے کر کھڑا ہوا ہے. اب کیا کریں گے اس کے بعد؟ اب اس کو دونوں کے درمیان برابری کی جائے گی. اب اس کی نیکیاں لے لی جائے گی. ہاذا من حسناتہ، ہاذا من حسناتہ، یہ لو اس کے نیکیوں میں سے تم لے لو. اس نے تم کو گالیاں دیا تھا، وہ گالیوں کے بدلے میں آج اس کی اتنے نمازیں لے لو. اس نے تم کو دنیا میں مارا تھا، تم اس کے بدلے میں اتنے نیکیاں لے لو. اب اس کے روزے، اس کے زکوٰۃ جو سیونگ اماؤنٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ نیکیاں ہیں نا. تو پیسے تو وہاں نہیں چلتے، نہ سونا نہ چاندی، کچھ نہیں چلتا. تو اب اس کی نیکیاں لے لے کر اس کو دے دیا جائے گا. جس کا مال لیا ہے، جس کو ظلم کیا ہے، جس کا قتل کر دیا ہے، یہ تمام چیزیں دے دیے جائیں گے. آخر میں اللہ نے فرمایا فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَن يُقْتَسَمَ عَلَيْهِ مِنَ الْخَطَايَا، اب ایسا وقت آئے گا کہ اگر اس کے پورے نیکیاں ختم ہو گئی لیکن اس نے جن پر ظلم کیا ہے ان کی لائن ابھی کھڑی ہے. لوگ ابھی کھڑے ہیں، اے اللہ ابھی باقی ہے، یہ ابھی مجھے گالیاں دیا تھا، دوسرے آدمی ہے، اب اس کے نیکیاں ایک کر کے ختم ہو گئی لیکن لوگ ختم نہیں ہوئے. اے اللہ اس نے میرا ظلمن مال کھا لیا تھا. اب سود دینا لینے والے بھی شامل ہوں گے اس میں. جب آدمی کوئی سود دیتا ہے، اب اس کا جو 10 روپیہ 1000 روپیہ بڑھ کر آ رہے ہیں وہ ظلمن لینا ہے، ظلمن لینا ہے. اب وہ 10 روپے کے ساتھ غریبوں کی آہیں ساتھ میں ہیں، غریبوں کی بددعائیں ساتھ میں ہیں. وہ 10 روپے چپکے نہیں آتے، وہ زیادہ جو پیسے آتے ہیں اس کے ساتھ غریبوں کا درد، غریبوں کا رونا، اس کی بیوی کے آنکھوں کے آنسو، یہ تمام چیزیں اس کے ساتھ آتی ہیں. اسی لیے سود کا بیپار کرنے والوں کی موت کو دیکھیے آپ، عبرتناک موت آتی ہے، کیونکہ ان کے پاس ایسے حالات والوں کے پیسے آتے ہیں جن کے آہیں، جن کے رونا اور جن کی پریشانیاں وہ زائد پیسوں کے ساتھ آتی ہیں. تو یہ سب لینے والے کھڑے ہیں، اب ختم ہو گئی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے آخر میں فرمایا اخذ من خطاياهم فطرح علیہ، اب تیرے پاس تو نیکیاں نہیں ہے تو ان کے گناہوں کو لیا جائے گا، اس پر ڈال دیا جائے گا. لے کر آیا جو نیکیاں ختم ہو گئی، اب یہ جو گناہ لے کر آئے ہیں، جو ان بدلہ لینے کے لیے کھڑے ہیں، اب ان کے گناہ کیا کریں گے؟ اس آدمی کے پاس ڈال دیا جائے گا. گناہ لے کر ان کے اوپر ڈال دیا جائے گا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا فطرح علیہ ثم طرح فی النار، ایسا وقت آئے گا کہ اب گناہوں کا بوجھ اتنا بڑھ گیا کہ اب اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو میرے بھائیوں، یہ ڈر، یہ استحضار ہمیشہ رہنا چاہیے کہ بھئی اللہ کے سامنے پیشی ہونے والی ہے، ہر چھوٹے بڑے عمل کا حساب لیا جائے گا اور ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی حساب لے گا. اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث پاک میں فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت عند ربہ حتی یسأل عن 5، 5 سوالات کے بارے میں جب تک سوال نہیں ہوگا، کسی بھی آدم کے بیٹے کے پیر اللہ کے سامنے قیامت کے دن نہیں ہٹیں گے. 5 سوالات، یہ اللہ کے سامنے پیشی ہے. تو اللہ تعالی ہم تمام کو آخرت کا استحضار نصیب فرمائے اور ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے بچ کر آخرت کی صحیح تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو ایک تو سوال یہ ہے کہ ایک آدمی فجر کی نماز کسی مسجد میں پڑھ لیا، فجر فرض نماز سمجھے، فجر نہیں، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، فجر کوئی بھی ہو، 5 نمازوں میں سے ایک مسجد میں پڑھ کر آیا. جیسے مینا میں پڑھ لیا، اب وہاں جماعت جلدی تھی تو آیا تو یہاں بھی نماز ہو رہی ہے.
تو اب کیا وہ آدمی پھر دوبارہ امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے یا پڑھا سکتا ہے؟ تو مسئلہ دیکھیے، آدمی نماز پڑھائے گا تو جتنے لوگ اس کے پیچھے پڑھیں گے ان کی نماز نہیں ہوگی۔ ایک آدمی فرض نماز پڑھایا یا پڑھ لیا، وہ آ کر دوبارہ امامت نہیں کر سکتا، کیونکہ اب اس کی جو نماز پڑھے گا دوبارہ وہ نفل ہو جائے گی، اور پیچھے پڑھنے والوں کی فرض نماز ہے، تو متنفل آدمی یہ فرض پڑھنے والے کے پیچھے پڑھے گا، نفل پڑھنے والے کے پیچھے اگر فرض پڑھنے والا پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو مفترض کہتے ہیں فرض پڑھنے والے کو، تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے وہ آ کر پڑھ سکتا ہے، پڑھا نہیں سکتا۔ ایک دوسری بات کیا ہے، فجر اور عصر کی نماز پیچھے بھی نہیں پڑھ سکتا۔ فجر اور عصر کی نماز، ظہر مغرب عشاء، تین نمازیں بھی دو مرتبہ پڑھ سکتا ہے آ کر، لیکن فجر کی نہیں پڑھنا اور عصر کی نہیں پڑھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوبارہ جو پڑھی جاتی ہے وہ نماز نفل ہے، اور فجر اور عصر کے بعد نفل نماز نہیں ہے، اس لیے فجر اور عصر نہیں پڑھ سکتا، باقی دوسری نمازیں دوبارہ پڑھ سکتا ہے لیکن نہیں پڑھائے گا، چاہے وہ امام بن کر پڑھا کر آیا ہو یا مقتدی بن کر پڑھ کر آیا ہو، امامت دوبارہ نہیں کر سکتا، دوبارہ پڑھ سکتا ہے، لیکن فجر اور عصر کی نماز پیچھے بھی نہیں پڑھ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفل نماز فجر اور عصر کے بعد ممنوع ہے، نہیں پڑھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے کسی عورت کا مہر کے سلسلے میں بڑی غفلت ہوتی ہے۔ مہر لوگ کیا کہتے ہیں، بیوی لکھا دیتے ہیں، نکاح کے وقت میں لکھا دیتے ہیں، لیکن اس میں اتنی غفلت برتی جاتی ہے کہ آخر میں موت کے وقت میں بیوی کے زبان سے یہ بولنے پر مجبور کرایا جاتا، میں دل و جان سے میرے مہر کو معاف کرا دیا، بولنے لگاتے ہیں جنازے کے سامنے کھڑے ہو کر۔ یہ بہت بڑی کوتاہی ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ جو آدمی وقت پر اور جو آدمی برابر طریقے سے مہر ادا نہیں کرتا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس نے زنا کیا۔ تو اسی لیے آپ لوگوں کے لیے، ہر آدمی کے لیے جو بھی نکاح والے ہیں اب تک ادا نہیں کیے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مہر کو فوری طور پر ادا کرنے کی کوشش کرے۔ مہر حق ہے عورت کا، اس پر مرد کا کوئی حق نہیں ہے، نہ معاف کرانے کا اس کو حق ہے، نہ اس میں سے لینے کا حق ہے۔ خود بیوی اپنے دل سے معاف کرائی تو معاف ہو جائے گا، خود بیوی اس میں سے کچھ حصہ دے گی تو وہ لے کر ہم کھا سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، لیکن مجبوراً اس سے لینا جائز نہیں ہے۔ اب مہر باقی ہے، مثال کے طور پر 1 تولہ سونا بیوی کا شوہر پر باقی ہے، لکھا دیا 1 تولہ بشکل زیور مہر ہے، تو اب وہ دیا نہیں ہے، اب بیوی کے ذمے وہ قرضہ ہے، بیوی کے شوہر کے ذمے قرضہ ہے بیوی کا، اب یہ بیوی جو ہے زکوٰۃ والی ہے، تو اب بیوی کیا وہ مہر کا پیسہ بھی زکوٰۃ میں شامل کرنا، کیا وہ 1 تولہ سونا بھی زکوٰۃ میں لینا، کیا نہیں لینا، اس لیے کہ وہ اب تک اس کی مالک بنی نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں آیا نہیں ہے، آنے کے بعد پھر دے دی جب اس کے اوپر اس کی زکوٰۃ کے حساب کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر بیوی کے پاس پہلے سے 5 تولے سونا ہے، 1 تولہ گھر سے 5 تولے لے کر آئی ہے اور 1 تولہ شوہر کے ذمہ مہر ہے، تو اب تک وہ نہیں دیا ہے تو 5 تولے کی زکوٰۃ ہی نکالے گی، وہ 1 تولہ زکوٰۃ نہیں نکالے گی۔ جب وہ دے دیا سمجھیے، پھر یہ اس کو دے دی تو اب 6 تولے کا نکالے، کیونکہ وہ اس کی مالک بن گئی ہے، اب قرضے کے طور پر اس کو دی ہے۔ ہاں البتہ اس کو مالک بنا دی، چھوڑ دی، یہ آپ کے لیے ہی ہے، یہ اب میرا نہیں ہے، مہر اس کو دے دی ہمیشہ کے لیے، تو پھر اس کی بھی زکوٰۃ نہیں رہے گی۔ ایسے ہی پہلے ہی بتایا تھا، ہیرے جواہرات گھر میں استعمال کے لیے رکھے ہیں تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، ہیرے جواہرات پر نہیں ہے۔ ہاں وہی اگر تجارت بزنس کرتے ہیں تو اس پر باقاعدہ جتنی قیمت پر اس کو بیچتے ہیں اس کی زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اسی طریقے سے مشن وغیرہ جو گھروں میں رکھتے ہیں کاروبار کے لیے، جیسے سمجھیے گرنی وغیرہ جو مشینز وغیرہ رہتے ہیں، یا لیتھ مشین ہے، سمجھیے کوئی بھی مشین جس کے ذریعے سے آمدنی آتی ہے، تو ان مشینوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کرائے پر چلانے والے آٹو، کرائے پر چلانے والے بس، کرائے پر چلانے والے گاڑیاں، ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ آنے والا جو کرایہ ہے اس کو جمع کر رکھتے ہیں تو اس پر سال گزرنے کے بعد پہلے سے ہی اگر صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ نکالنے کے دن جتنا اماؤنٹ رہے گا اس پر زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ لیکن سامان جو ہوتے ہیں جن سے ہم لوگ کماتے ہیں، اور جیسے بیلدار کم کرنے والے دیکھے ہوں گے ان کے پاس بھی بہت سارا مال رہتا ہے، جیسے وہ ان کے جو استعمال کرنے کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ جس کے ذریعے سے آدمی کماتا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جن کو بیچتا ہے ان پر زکوٰۃ ہے، جس کو فروخت کرتا ہے ان پر زکوٰۃ ہے۔ ایسے ہی اناج 20,000 30,000 60,000 10 کنٹل 20 کنٹل رکھے ہیں چاول گھر میں، کس کے لیے؟ بیچنے کے لیے نہیں، کھانے کے لیے، تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمارے لیے ذخیرہ ہے، اندوزی ہے، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے
ایک آدمی کسی آدمی کا ضامن بن گیا, 1 لاکھ روپے انہیں نہیں دیا تو میں دیتا ہوں, 5 مہینے میں یہ آدمی نہیں دیا تو کون دیتے ہیں, میں دیتا ہوں, تو میں ضامن بن گیا, 5 مہینے ہو گئے انہیں دیا نہیں, تو اب یہ 1 لاکھ روپے میرے اوپر قرضہ ہے, یہ زکوٰۃ میں سے مائنس کریں گے. جو آدمی جس کا ضامن بنے گا, ضامن بننے کی وجہ سے جو ذمہ داری اس پر آتی ہے قرضے کی, وہ قرضے میں شمار ہوگا, اس کی زکوٰۃ میں اس کو مائنس کرنا پڑے گا, وہ قرضہ ہے آدمی کے اوپر. ایسے ہی ایک آدمی قرضہ دیا, اب وہ قرضہ دینے والا امید نہیں ہے دیتا بول کو, کب دیتا ہے کہ معلوم نہیں, اور ٹال مٹول کرتا ہے, ایسا ویسا دیتا ہوں بول کو سال ہاں سال گزار دیا, تو ایسی رقم پر زکوٰۃ نہیں ہے. جب وہ مال ہمارے پاس آئے گا جب دینا ہے. اب لینے والا یقینی طور پر برابر دے دے گا, یقین ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے, لیکن لینے والا ٹال مٹول کر رہا, مہینہ بولتا, 2 مہینہ بولتا ہے, 3 مہینہ گھٹاتا ہے, ایسی رقم پر زکوٰۃ نہیں ہے. جب آئے گا جب زکوٰۃ ہے. اسی طریقے سے پی ایف پر اکثر لوگ ملازم رہتے ہیں, ڈیوٹی کرتے ہیں گورنمنٹ کی, پرائیویٹ کی وغیرہ کی, تو اس میں دیکھیے پی ایف جو کٹ ہوتا ہے بلا اختیار, ہم لوگ منع کر دیں گے تو بھی وہ نہیں مانیں گے, پی ایف کٹ ہو کر ہی رہے گا. اس کو کہتے ہیں بلا اختیاری پی ایف. یہ مثال کے طور پر ماہانہ 1000 روپے کٹ ہو رہے, جب ریٹائرڈ ہوتے تو ڈبل ہو کر آتے, تو یہ پورے پیسوں پر زکوٰۃ نہیں ہے, اور جو ڈبل ہو کر آتے وہ بھی جائز ہے. لیکن 1000 روپے کٹ ہو رہے, آپ اس میں اختیاری طور پر 500 روپے بڑھا دیے, میرا پی ایف 1000 روپے کٹ ہو رہا ہر مہینہ, آپ اس کو 1500 کر لیجئے. اب 500 روپے جو کٹ کرا رہے ہیں یہ اختیاری پی ایف ہے, اس پر زکوٰۃ بھی ہے اور اس کا ڈبل آنے والا بھی جائز نہیں ہے, کیونکہ آدمی اختیار دے دیا, وہ بلا اختیار ہونے کی وجہ سے ڈبل بھی جائز اور زکوٰۃ بھی نہیں ہے. جب آدمی اختیاری طور پر کٹائے گا تو وہ 500 روپے کا جو ڈبل آئے گا اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے, اور یہ 500 جتنا جمتے رہتے ہیں اس رقم پر زکوٰۃ بھی رہے گی. ایسے ہی ایک آدمی کا سونا تھا, گم ہو گیا, 5 تولے 10 تولے سونا تھا, کوئی چور آ کر لے کر چلا گیا, اب اس کی زکوٰۃ نہیں ہے. 5 سال کے بعد مل گیا, ملنے کے بعد بھی یہ 5 سال کی زکوٰۃ اس پر نہیں ہے, مل گیا تو بھی زکوٰۃ نہیں ہے 5 سال کی. جب ملا ہے پھر اس کے بعد سے زکوٰۃ برابر سے دیتا رہنا چاہیے. اس سے پہلے سوال کیے تھے, جو چیزیں فروخت کرنے کی ہوتی ہے, جس رقم پر فروخت کرتے ہیں اس کا اعتبار کرنا یا مارکیٹ کا اعتبار کرنا. اصل تو مارکیٹ کا ہی اعتبار کریں گے, لیکن احتیاطاً ہم جس قیمت پر بیچتے ہیں اس قیمت کے اعتبار سے ادا کرنا افضل ہے, بہتر ہے. کیونکہ ہم 200 روپے کو بیچیں گے تو اب ہمارے پاس گویا کہ 200 روپے ہے, جیسا خریدے ہیں 150 میں, لیکن بیچیں گے کتنے کو, 200. اب بیچنے کی وجہ سے مجھے اتنی رقم آئے گی, تو اس لیے جس قیمت پر ہم بیچتے ہیں بیچنے کی چیزوں کو, اس کا اعتبار اس قیمت کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالنے میں زیادہ احتیاط ہے اور محتاط مسئلہ ہے, لہٰذا اسی پر عمل کریں. اگرچہ مارکیٹ کی قیمت پر نکالیں گے تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی, لیکن احتیاط کا مسئلہ, احتیاط کا تقاضا ہی ہے. اسی طریقے سے ایک آدمی جو ہے گاڑی دیا, کہ کچھ سامان کرائے پر دیا, جیسے کہ سپلائرز وغیرہ رہتے ہیں, غریب آدمی آ کر سامان لے کر گیا, اس کا سامان کا کرایہ 2000 روپے ہوا. اب وہ کرایہ دیے بغیر 2000 روپے کا جو کرایہ ہے اس میں زکوٰۃ کی نیت کر لے رہا ہے, یعنی جو نفع حاصل ہوا ہے نفع کے بدلے میں زکوٰۃ کی نیت کرے گا تو زکوٰۃ کا اعتبار نہیں ہوگا جب تک کہ اس کو کسی چیز کا مالک نہ بنائے. منافع کا مالک بنانا جائز نہیں ہے, یعنی منافع کو زکوٰۃ کے بدلے میں قرار دینا جائز نہیں ہے, بلکہ کسی عین چیز کو اسے مالک بنانا ضروری ہے, کسی چیز کا مالک بنانا ضروری ہے, اس لیے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی اسی صورت میں. اور دوسرا, جس گاؤں میں ہم لوگ رہتے ہیں, مال ہمارا جہاں ہے اس گاؤں میں جو سونے چاندی کی قیمت رہے گی اس کا اعتبار ہے. ہم رہ رہے ہیں اننت پور میں اور ہم لوگ بنگلور کا اعتبار کر رہے یا پھر دلی کا اعتبار کر رہے, تو قیمت میں کچھ اونچ نیچ ہوتی ہے, تو اس لیے وہاں کی قیمتوں کا اعتبار نہیں ہے. ہم جس علاقے میں رہتے ہیں, جس گاؤں میں رہتے ہیں, وہاں کی قیمت کا اعتبار ہے, اسی کے حساب سے نکالے. اور ہم لوگ جو زکوٰۃ نکالیں گے, جا کر جو خریدتے ہیں اس کا اعتبار نہیں, جا کر فروخت کرے تو کتنے میں بکتا اس کا اعتبار. اس کے لیے اچھا بہترین ذریعہ کیا ہے, 10% مائنس کر لینا, 10 to 15, 10 سے 15% مائنس کر لیں گے, وہ ہمارے لیے قیمت آ جائے گی. اب اس کے حساب سے زکوٰۃ نکالیں گے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ زکوٰۃ دیکھیے اسلام کے جو فرائض ہے اس میں سے ایک فرض ہے زکوٰۃ. تو جیسے نماز کے کئی سارے فوائد ہیں,
شیخ زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ بھی لکھے ہیں، 5 فوائد لکھے ہیں کہ روزی کا اس کا انتظام ہو جاتا ہے اور اس کے لیے بغیر حساب کتاب کی جنت میں ڈالیں گے، قبر کے عذاب سے بچائیں گے، تمام چیزیں جیسے بھی منافع ہیں، حج کے لیے بھی ہے، روزوں کے لیے بھی ہیں، تو زکوٰۃ کے لیے بھی بے حساب ثواب ہے اس کے اندر۔ ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے فرض کو ادا کرنے کا ثواب ملے گا، اور دوسری بات رمضان میں ادا کریں گے تو 1 روپے کا 70 سے 700 بھی ملنے کے امکانات ہیں، اور زکوٰۃ دینے والے کا مال بڑھے گا، کم نہیں ہوگا، اور زکوٰۃ دینے سے خود ہمارے مسلمانوں کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، اور ان ضروریات کو پورا کرنے کی وجہ سے جو ثواب ملے گا وہ ہم لوگ شمار نہیں کر سکتے۔ اور جو زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، زکوٰۃ میں جتنی رقم جانی ہے اس کے ڈبل رقم دوسرے کاموں میں چلے جائے گی۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے، کسی کیس میں، کسی بیماری میں، کسی علاج میں ویسا بے حد چلے جاتے ہیں، لیکن وہ دکھتا نہیں۔ آدمی جب خوشی سے دے کر آتا، علاج ہو گیا چلو دے دیے، کیس پڑ گیا چلو دے دیے، وکیل کو جا رہے ہیں، کورٹ کو جا رہے ہیں، اس کو جا رہے ہیں، لیکن جب ہم لوگ دیں گے اور جب زکوٰۃ ادا کرے گا آدمی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو دور کرنے کا ذریعہ زکوٰۃ، صدقہ، خیرات ہیں۔ تو اسی لیے اور بھی کئی سارے فوائد زکوٰۃ کے ہیں، تو زکوٰۃ کو دینے کی پوری پابندی کرنا چاہیے، اس میں کوتاہی نہیں کرنا، اس کو ٹیکس نہیں سمجھنا، اس کو بوجھ نہیں سمجھنا۔ بتایا نا میں 40 روپیوں میں 1 روپیہ، 40 روپیوں میں 1 روپیہ، کیا بڑی بات ہے کیا؟ کوئی بڑی بات نہیں۔ سال سے ہی ایک ڈبہ رکھ دینا چاہیے، اس میں 50 ڈالتے رہیے، جب جب دل میں آیا جب ڈالتے رہیے، سال کے بعد نکال کر دیکھیے آپ کی زکوٰۃ کی رقم نکل جائے گی، آرام سے نکل جائے گی۔ لیکن سال میں ایک مرتبہ نکالنے کے لیے بوجھ دکھتا آدمی کو، ارے رمضان میں خرچے بہت ہے، کپڑے لینا، وہ لینا، یہ کرنا، وہ کرنا، خرچے زیادہ ہو گئے، زکوٰۃ بوجھ۔ وہی اگر میری زکوٰۃ 15,000 مجھے نکالنا مشکل، لیکن وہی اگر میرے ضروریات کے لیے اگر میں جاؤں گا، کل ہی کی بات ہے، ایک صاحب بتا رہے تھے 4 لوگ ایک ہوٹل کو جا کر آئے ہیں، 8,000 روپے کی بل کیے ہیں، 4 لوگ ہوٹل گئے ہیں، بل کتنی ہوئی ہے؟ 8,000 روپے کی۔ تو ایسا زمانہ چل رہا ہے، تو میری زکوٰۃ 15,000 ہو رہی ہے، تو نکالنے میں کیا بڑی بات ہے؟ دیکھیے 3,000 روپے کوئی آدمی کی زکوٰۃ نکل رہی ہے، کتنی؟ 3,000 روپے نکل رہی ہے، 4,000 سمجھیے، 4,000 یا 5,000 نکل رہی ہے، 500 روپے سے 10 مدرسوں کو وہ امداد کر سکتا ہے۔ 10 مدرسے 500 روپے دے گا تو 10 مدرسوں کو آرام سے وہ دے سکتا ہے۔ تو اسی لیے زکوٰۃ کو بوجھ نہ سمجھے، اور زکوٰۃ دینے سے مدارس کو دیں گے تو بتایا نا میں، دین کے حفاظت کرنے کا جتنا ثواب ملے گا اس پورا ثواب آپ کو ملے گا۔ یہاں تراویح سنانے والے حافظ صاحب اگر کوئی بھی مسجد میں میرے زکوٰۃ کا مال یا میرے صدقے کا مال، میرے خیرات کا مال ان پر استعمال ہوا ہے، یہ جتنے تراویح سنا رہے اس میں آپ کا بھی حصہ ہے۔ ایک امام صاحب جتنا دین کا کام کریں گے فارغ ہو کر، ایک مفتی جتنا دین کا کام کریں گے فارغ ہو کر، ان تمام کے دینی کام میں آپ کا بھی حصہ رہے گا۔ مدارس میں، مساجد میں، جہاں ہمارا کام پیسہ لگتا ہے، اس سے جتنے دین کے کام ہوں گے اس میں پورا کا پورا حصہ ہمارا ہوگا، چاہے وہ 1 روپیہ ہو، چاہے وہ 1 لاکھ روپیہ ہو۔ جی کچھ بول رہے تھے؟ حج بدل، دیکھیے جب آدمی کے اندر طاقت ہو تو دوسروں کو حج بدل نہیں کرانا چاہیے۔ طاقت ہے آدمی کے اندر، پیسہ بھی ہے، طاقت بھی ہے، تو آدمی خود جانا چاہیے حج بدل، یعنی خود حج کرنا چاہیے، حج بدل نہیں کرائے۔ اور دوسری بات یہ ہے، حج بدل کرانے میں بھی کچھ حدیثوں سے ایسی بات معلوم ہوتی ہے کہ حج بدل کے لیے ایسے شخص کو بھیجے جو پہلے اس کا حج کر دیا ہو۔ وہ حج ہی نہیں کیا ہے، ایسے آدمی کو حج بدل میں بھیج رہے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ تو حج بدل اگر کرانا ہے تو ایسے آدمی کو بھیجنا جو پہلے اس کا حج کر دیا ہو۔ اور اسی طریقے سے جب تک آدمی کے اندر طاقت ہے، قوت ہے، استطاعت ہے، مشغولیت کی وجہ سے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، یہ عذر نہیں ہے۔ طاقت ہے، قوت ہے، پیسہ ہے، اب آدمی خود جانا ہے۔ حج بدل کرا سکتے ہیں اگر کوئی آدمی، جیسے عورت ہے، عورت کو محرم نہیں ہے، عورت کو مال بھی ہونا، مال کے ساتھ محرم بھی ہونا، 2 شرطیں ہیں عورت۔ مرد کے لیے صرف پیسہ ہونا، صحت ہونا، عورت کے لیے پیسہ، صحت، محرم۔ اب محرم ہی نہیں مل رہا عورت کو تو حج ساقط اس کے اوپر، حج کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ داماد لے کر جا سکتا ہے حج کو، ساس کو۔ ہمارا ہمارا جو عجیب معاشرہ ہے کہ سالی سے پردہ کرو بولتے، سالی کو گاڑی میں بٹھا لے جاتے، سالی کو پردہ کرو بولے تو سالی کو گاڑی میں بٹھا لے جاتے، ساس کو بات کرو بولے تو پردہ کر لیتے۔ ساس سے بات کر سکتے ہیں، ساس سے پردہ نہیں ہے، ساس ہماری ماں کی طرح ہے،
لیکن ہمارے ساس بھی کیسے رہتے؟ داماد آ گئے بولو تو اندر چلے جاتے. حالانکہ ساس سے پردہ نہیں ہے, سالی سے پردہ ہے. کیونکہ کچھ نکاح ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ حرام نہیں رہتے, کچھ وقت کے لیے حرام رہتے ہیں. مثال کے طور پر بڑی, اب جس سے میں نکاح کیا ہوں, ایک مرد جس سے نکاح کیا ہے اس کا انتقال ہو گیا, تو اب اس کی بہن سے نکاح جائز ہے, اسی لیے اس سے پردہ کرنے کا حکم دیا گیا. ایسے عورتوں سے پردہ نہیں ہے جس سے نکاح ہمیشہ ہمیشہ حرام ہے. تو اسی لیے اس اعتبار سے بھی اس کا محرم کا ہونا ضروری ہے عورت کے لیے. اور کسی کو پوچھنا ہے؟ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے.